بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمعہ یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر الی آخر الحدیث۔ عزیز طلبہ، خلق رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے تعلق سے پہلی حدیث ہے جو انس بن مالک کے حوالے سے پیش کی جا رہی ہے۔ پہلے سبق میں سند پر کلام ہوا تھا، کچھ فنی اصولی باتیں بیان کی گئی تھی۔ امام ترمذی فرما رہے تھے کہ ہمیں ابو رجا قتیبہ بن سعید نے حدیث کی خبر دی ہے۔ انہوں نے اس حدیث کی روایت مالک بن انس سے کی، اور انہوں نے ربیعہ بن ابی عبد الرحمن سے، اور ربیعہ بن ابی عبد الرحمن نے انس بن مالک سے یہ حدیث روایت فرمائی۔ انہ سمعہ یقول، میں نے پہلے سبق میں آخر میں کہا تھا کہ سمع ماضی ہے، اس کے ساتھ ماضی ہونا چاہیے، انہ سمعہ قال ہونا چاہیے، لیکن قال کے بجائے یقول مضارع کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ یہاں دو بات سمجھے، ایک تو سمعہ اور دوسرے سمعہ کے ساتھ قال کے بجائے یقول۔ سمعہ کہ انہوں نے یہ حدیث سنی ہے، ربیعہ نے یہ حدیث اپنے استاد سے سنی، انس بن مالک سے، کہ وہ استاد یہ ارشاد فرما رہے تھے۔ یہ سمعہ کا حوالہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ظاہر ہے کہ روایت ہے تو سن ہی کر کے ہو۔ اصل میں ایک وہم ہو سکتا تھا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ خبر کے طور پر وہ روایت چل پڑی ہو، ان سے کسی اور نے سنی ہو، ان سے کسی اور نے سنی ہو، اور وہ خبر چلتے 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 ربیعہ تک پہنچ گئی ہو۔ اسی وہم کا ازالہ کرتے ہوئے وضاحت کر دی گئی کہ ربیعہ نے اپنے استاد انس بن مالک سے براہ راست یہ حدیث سن کر بیان فرمائی۔ گویا کہ یہ جو روایت پیش کی جائے گی، محدثین کی اصطلاح میں اسے طریق تحدیث بولیں گے، یعنی حدیث بیان کرنے کے طریقے پر یہاں پر یہ حدیث بتائی جا رہی ہے، خبر دینے کے طریقے پر نہیں بیان کی جا رہی ہے۔ اس سے روایت میں قوت آ جاتی ہے کہ شاگرد اپنے استاد کے حوالے سے جو بات نقل کر رہا وہ سنی سنائی بات نہیں ہے، بلکہ براہ راست اپنے استاد سے اس بات کو اپنے کان کے ذریعے سنا اور پھر اپنے استاد کی طرف منسوب کرتے ہوئے اسے بیان فرمایا۔ سوال ہوتا تھا کہ سمع ماضی ہے اور یقول مضارع، سمع ماضی کے ساتھ تو ماضی مناسب، سمع قال ہونا چاہیے، یقول کیوں ہوا؟
سمعہ میں یہ ہو ضمیر جو ہوگی، ایک تو فاعل کی ہوا کی ضمیر سمعہ کی انہوں نے سنی، ہو ان سے سنی یا ان کو سنا، یقول فرماتے ہوئے۔ سمعہ میں جو فاعل کی ضمیر ہے وہ شاگرد کی طرف لوٹے گی، یعنی ربیہ نے یہ حدیث سنی ہے، وہ ان کو فرماتے ہوئے، ان کو وہ مفعول بہ کی جو ضمیر، اور یقول میں جو ہوا فاعل کی ضمیر وہ انس ابن مالک استاذ کی طرف لوٹے گی، یعنی ربیہ شاگرد نے اپنے استاذ انس ابن مالک کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اور پھر سن کر کے یہ حدیث بیان فرمائی، اور واسطے واسطے سے امام ترمذی تک یہ حدیث پہنچی۔ بہرحال سوال ہو رہا تھا کہ سمع ماضی کے ساتھ یقول مضارع کا صیغہ کیوں استعمال کیا، ماضی کے ساتھ ماضی مناسب؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ بلاغت میں پڑھ کے آئے ہوگے صرف میں کہ مضارع کی تعبیر استحضار صورت کو بیان کرنے کے لیے بھی آتی ہے، تو گویا حدیث کے پڑھنے پڑھانے سننے سنانے بیان کرنے کی منظر کشی کرتے ہوئے یقول مضارع کا صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے، استحضار صورت مقصود ہے، یعنی ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ بالکل یہ واقعہ ابھی ہو رہا ہے، وہ فرمائے نہیں بلکہ ابھی ارشاد فرما رہے ہیں۔ بہرحال اس سے حدیث بیانی کی لذت لطف اندوزی کا پتہ چلتا ہے کہ محدثین کس قدر حدیث بیان کرنے میں مزے لیا کرتے تھے کہ اپنے استاذ کے حوالے سے کب کی سنی ہوئی بات کب بیان کر رہے ہیں، لیکن لطف لینے کے لیے، لذت لینے کے لیے منظر کشی ایسے کر رہے ہیں، لگتا ہے کہ یہ واقعہ ماضی میں نہیں ہوا بلکہ ابھی حال میں ہو رہا ہے، یعنی یہ دکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ ہمارے استاد اس طرح ارشاد فرما رہے ہیں۔ بہرحال اب آگے حدیث کے الفاظ تحقیق طلب ہیں، اس لیے کچھ الفاظ جو نئے نئے ہوں گے اور تحقیق کی ضرورت ہوگی، لغتاً وضاحت کی ضرورت ہوگی، ضرورت کے اعتبار سے لغت بھی بیان کرتے چلیں گے، جہاں بالکل واضح بات ہوگی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے طویل کا لفظ آ رہا، یہ طویل صفت کا صیغہ ہے، اس کی جمع اطوال آتی ہے۔ طویل کے ساتھ بائن کی صفت آئی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم بہت زیادہ لمبے نہیں تھے، لیس بالطویل البائن، بائن یہ اسم فاعل ہے، یا تو بان یبینوں سے، جیسا کہ بالکل مشہور اس کا باب ہے، بان یبینو بیانا، ظاہر ہونے، واضح ہونے کے معنی میں۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لمبے نہیں تھے کہ آپ کی لمبائی بہت نمایاں ہو، بہت واضح اور ظاہر ہو۔ گویا مطلقاً طول کی نفی نہیں ہے بلکہ طول ظاہر کی نفی ہے، یعنی آپ لمبے تو تھے مگر اتنے لمبے نہیں کہ آپ کی لمبائی بالکل واضح ظاہر نمایاں ہو۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ بانا یبینو ضربہ سے نہیں اور بیانن مصدر نہیں بلکہ بانا یبونو نصر سے ہوگا اور بونن مصدر ہوگا، بانا یبونو بونن۔ اگر نصرہ سے لیں اور بونن کا مصدر نکالے تو اس کے معنی ظاہر ہونے کے نہیں بلکہ دور ہونے کے، بعید ہونے کے۔ اس صورت میں بائن کے معنی ظاہر واضح کے نہیں بلکہ بائن کے معنی بعید کے، تو مطلب یہ ہوگا کہ لیس بالطویل البائن، کہ آپ ایسے لمبے نہیں تھے
کہ آپ کی لمبائی حد اعتدال سے بعید اور دور ہو جائے. حد اعتدال کی قید ہوگی بائن کے ساتھ، الیس بالطویل البعید عن حد الاعتدال. یعنی آپ لمبے تھے مگر آپ کی لمبائی اتنی زیادہ نہیں کہ اعتدال کی حد سے دور ہو جائے. آگے قصیر کا لفظ ہے. قصیر اگر نصرہ سے ہو قصر یقصر تو مشہور معنی ہے کوتاہی کرنا، اور اگر کاروما سے ہو قصر یقصر تو اس کے معنی ہوں گے پستہ قامت ہونا، ناٹے قد کا ہونا. بہرحال یہ قصیر صفت مشبہ، اس کی جمع اقصار آتی ہے. لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر، یستویل بالبائن پر تو لیسا جو معطوف علیہ کے ساتھ تھا نفی کے لیے وہی کافی تھا، مگر یہاں لا حرف نفی بلا ضرورت کے لائے اس سے نفی کی تاکید کرنا مقصود ہے. یعنی نہ تو آپ بہت واضح یا حد اعتدال سے دور لمبے تھے اور نہ ہی آپ پستہ قامت ناٹے تھے. اب بہت زیادہ لمبائی اور پستہ قامتی کی جب نفی کر دیں گے تو قد و قامت میں اعتدال ثابت ہو جائے گا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قد و قامت کے اعتبار سے لمبائی اور پستہ قامتی کے درمیان تھے، نہ زائد لمبے اور نہ ہی زائد ناٹے، یعنی معتدل قد و قامت. آپ کے قد و قامت میں توازن. ایک سوال ہو سکتا ہے کہ طویل کے ساتھ جیسے بائن کی صفت لائے، قصیر کے ساتھ مستدیر کی صفت آتی جس کے معنی گول مٹول دائرہ نما، تو یہاں مستدیر کی صفت کیوں نہیں لائی گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بتانا یہ مقصود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبے نہیں تھے اور نہ ہی گول مٹول ناٹے کی طرح نہیں، اعتدال قد و قامت والے. لمبائی میں توازن تھا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک طول کی طرف مائل تھا. معتدل تھے مگر مائل بطول تھے، لمبائی کی طرف مائل، یعنی آپ کا قد نکلتا ہوا تھا لمبائی کی جانب. چنانچہ بیہقی کی روایت میں کانا الی الطول اقرب کے الفاظ آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طول کی طرف مائل، طول کی جانب قریب تھے. ہند بن ابی حالہ کی بھی آگے روایت آئے گی، اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیہقی اور ابن عساکر کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کے ساتھ چلتے تھے تو آپ سب سے دراز قد معلوم ہوتے. ایسا لگتا تھا کہ صحابہ میں لمبا سے لمبا آدمی بھی آپ کے ساتھ ہو جائے، آپ کے کندھا سے کندھا ملا کر کے چلے، لیکن اس پر بھی آپ کا قد غالب رہتا، آپ سب سے لمبے نظر آتے. مجلس میں آپ تشریف فرما ہوتے اور دوسرے صحابہ تو کوئی بھی کہ تو لمبا، مگر آپ کا شانہ مبارک سب سے اونچا، سب سے نمایاں نظر آتا. تو پھر یہاں پر
طول بائن کی نفی کیسے کی گئی کہ آپ کی لمبائی بہت نمایاں، بہت ظاہر، واضح نہیں، جبکہ صحابہ کرام کے درمیان تو آپ کی لمبائی سب سے ممتاز ہوتی تھی؟ محدثین نے بالاتفاق اس کا جواب یہ دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمایاں اور ممتاز طور پر لمبا نظر آنا یہ آپ کے ظاہری جسم و جسامت کے قد و قامت کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اور اس معجزے سے ایک نقطہ یہ محدثین نے نکالا ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری صورت، ظاہری قد و قامت میں کوئی آپ سے نمایاں نہیں، اسی طرح آپ کی باطنی صفات، باطنی کمالات میں بھی کوئی آپ سے ممتاز نہیں۔ یا یہ کہ جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی خوبیوں، کمالات، صفت اور صورت میں کوئی آپ سے بلند نہیں، اسی طرح چونکہ ظاہر باطن کا ترجمان ہوتا ہے، ظاہری شکل، صورت، ظاہری قد و قامت میں بھی کوئی آپ سے ممتاز نہیں۔ تو گویا یہ ظاہری صورت یہ باطنی سیرت کی ترجمانی کر رہی ہے۔ جب ظاہر میں کوئی ممتاز نہیں ہو سکتا تو باطن میں کوئی کیسے آپ سے ممتاز ہو سکتا ہے؟ غرض آپ صلی اللہ تعالی وسلم صورت اور سیرت کے اعتبار سے اللہ پاک کا ایک بے مثال، ممتاز اور بڑا حسین شاہکار تھے۔ آگے والا بالابیض الامحق، امحق یہ محقن سے ہے، جس کے اصل معنی آتے ہیں چونے کی طرح بالکل سفید ہونا۔ یہاں پر ابیض کی نفی نہیں ہے، بلکہ اس ابیض کی نفی ہے جو امحق کی صفت والا۔ یہ مطلب نہیں کہ آپ گورے رنگ کے نہیں تھے، آپ سفید نہیں تھے، بلکہ آپ کی سفیدی ایسی نہیں تھی جو بالکل چونے کی طرح ہو اور اس میں سرخی پن نہ ہو، اس میں نورانیت نہ ہو۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سفید تھا، گورا تھا اور سرخی مائل گورا تھا، سرخی مائل سفید تھا۔ جب سفید رنگ میں سرخ رنگ کی آمیزش ہو جاتی ہے تو وہ رنگ بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے، بڑا دیدہ زیب، دلکش، جس سے ذوق جمال کی تسکین ہونے لگتی ہے۔ اسی کو ایک روایت میں کہا کہ میرا بھائی یوسف سبیح اور میں ملیح۔ حضرت یوسف کی خوبصورتی صباحت کی بنا پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی ملاحت کی بنا پر۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں، آپ کی خوبصورتی میں نمکینی تھی، دلکشی تھی، جاذبیت تھی، نورانیت تھی، جس کی وجہ سے جو دیکھتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا محبوب بن جاتے۔ ولا بالابیض الامحق کا ترجمہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سفید نہیں تھے جو چونا کی مانی، یعنی بالکل سرخی سے خالی ہو کر خالص سفید رنگ کے نہیں تھے، بلکہ آپ کا رنگ سفید تھا جو سرخی مائل تھا۔ اس پر ایک سوال ہوگا کہ بعض روایات میں آپ کے مبارک رنگ کو شدید البیاض سے تعبیر کیا گیا، چنانچہ ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے کانا شدید البیاض، کہ آپ بہت زیادہ سفید رنگ کے تھے۔ لیکن یہاں جو روایت ہے اس سے
بیاض کی شدت کی نفی ہو جاتی ہے، لہذا دونوں روایتوں میں تعارض ہو جا رہا ہے۔ اس تعارض کا جواب یہ ہے کہ جہاں شدت بیاض کے اس بات والی روایت ہے کانا شدید البیاض، اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا رنگ بالکل بہت زیادہ سفید تھا، بالکل چونا کی طرح۔ شدت یہ آپ کے سفید اور گورے رنگ کی چمک دمک نورانیت کو بیان کرنے کے لیے گویا آپ کے رنگ میں بڑا جمال تھا اور وہ جمال کمال کو پہنچا ہوا تھا۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ آپ کے قد و قامت کی طرح بڑا توازن والا، اعتدال والا، قد و قامت کی طرح رنگ روپ میں بھی توازن اعتدال بلکہ خوبصورتی رنگوں کا حسین امتزاج۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ دنیا میں بہترین اور خوبصورت رنگ وہ سفید رنگ ہوتا ہے جو سرخی مائل، اور آخرت میں بہترین اور خوبصورت رنگ وہ سفید رنگ ہوگا جو زردی مائل۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا آخرت دونوں اعتبار سے دونوں رنگوں میں خوبصورت سے خوبصورت رنگوں کا حسین امتزاج ہے۔ گویا کہ آپ کی رنگت میں دنیا کی خوبصورت رنگ کا بھی حصہ شامل اور آخرت کے خوبصورت رنگ کا بھی حصہ شامل ہے۔ آگے حدیث کا لفظ ذرا والا بالآدم، بعض عدم پڑھتے ہیں، کتاب میں بھی عدم آتا ہے، عدم نہیں آدم، جو اصل میں آدم افعل کے وزن پر اسم تفضیل ہے۔ آدم میں دوسرا ہمزہ جو ساکن ہے اس کو الف سے بدل دیں گے آدم ہو جائے گا، یہ اسم تفضیل افعال کے وزن پر ہے، عدم نہیں ہے، آدم ہے، اصل میں آدم تھا۔ گندم گوں رنگ کو کہتے ہیں، اصل میں اس کے معنی عربی میں شدت سمرہ کے یعنی بہت زیادہ گندم گونی، اور سمرہ یہ سفید اور سیاہ دونوں کے بیچ بھی، جس کو سانولا رنگ بولتے ہیں۔ آدم یہ ادما سے ہے، میں نے بتایا کہ اس کے معنی گندم گونی رنگ کے، لیکن آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ تو ملیح تھے، آپ کے رنگ میں ملاحت تھی، اور ملاحت کا رنگ گندم گوں رنگ ہوتا ہے، اور یہاں نفی کی جا رہی ہے کہ آپ گندم گوں نہیں تھے۔ بظاہر روایت میں تعارض ہے، جواب یہ ہے کہ ملیح سے جو آپ کی ملاحت گندم گونی والا رنگ ثابت ہوتا ہے، یہ وہ گندم گونی کا رنگ ہے جس میں سرخی غالب ہو، اور یہاں جس گندم گونی رنگ کی نفی کی جا رہی ہے یہ وہ گندم گونی والا رنگ ہے جو اس میں سیاہی غالب ہے۔ جب گندم گوں آدمی میں سیاہ رنگ کا غلبہ ہوتا ہے، سانولا ہوتا ہے، کالے رنگ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ لیکن اس پر ایک اور سوال ہوگا کہ بعض روایتوں میں اسمر اللون آیا ہے کہ آپ کا رنگ سمرہ گندم گوں تھا، اور یہاں روایت سے اس رنگ کی نفی کی جا رہی ہے۔ محدثین نے ان روایتوں کے تعارض کو دور کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ جہاں سمرہ کی نفی کی جا رہی ہے گندم گوں رنگ کی، وہاں مطلب ہے کہ شدت سمرہ یعنی بہت زیادہ گندم گوں رنگ والے نہیں تھے۔ مطلق سمرہ مطلق گندم گونی رنگ کی نفی نہیں ہے۔ تو یہاں ولا بالآدم میں گندم گوں یعنی بہت زیادہ گندم گوں جو سیاہ رنگ کی طرف مائل، اور اسمر اللون میں جو گندم گوں کا اس بات ہو رہا ہے یہ وہ گندم گوں رنگ ہے جس میں سرخی مائل۔
چنانچہ حضرت انس کی ایک روایت میں ہے کہ کانا ابیض بیاض السمر، آپ کا رنگ سفید تھا اور وہ سفید رنگ گندم گونی رنگ کی طرف مائل۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت شاندار تطبیق دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ساری روایتوں کو سامنے رکھے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بیاض کی نفی ہے، گندم گونی کی نفی ہے، کہیں بیاض کا اس بات ہے، گندم گونی کا اس بات ہے، تو یہ نفی اس بات کے تعارض کو اس طرح ختم کریں گے کہ جس بیاض کی نفی کی گئی ہے اس بیاض سے وہ بیاض یعنی وہ سفید رنگ مراد ہے جس میں سرخی کی آمیزش نہ ہو، اور جہاں سمرا گندم گونی رنگ بیان کیا گیا ہے یہ وہ سمرا گندم گونی رنگ ہے جس میں سفیدی کی ملاوٹ ہو، سرخی کی ملاوٹ، آمیزش ہو، اور بالکل جہاں پر نفی کی گئی گندم گون رنگ کی وہ گندم گونی کا رنگ مراد ہے کہ جو سیاہی کی ملاوٹ کے ساتھ ہو، جس میں سیاہی کا میلان، کالے پن کا رنگ غالب ہو۔ بہرحال آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا رنگ بڑا خوبصورت، بڑا بے مثال تھا، دونوں جہاں کے خوبصورت رنگوں کا حسین امتزاج تھا، سرخی بھی تھی، سفیدی بھی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم معتدل رنگ و روپ والے، صباحت بھی ہے کچھ اور ملاحت بھی ہے۔ آپ کے سراپا کی طرح، آپ کے روپ کی طرح، آپ کے قد و قامت کی طرح آپ کا رنگ بھی بڑا خوبصورت تھا، اور رنگ کا جمال کمال کو پہنچا ہوا تھا جس کی سارے جہاں میں کوئی مثال نہ تھی، نہ ہے، نہ قیامت تک آ سکے گی۔ آگے الفاظ آ رہے ہیں وَلَا بِالْجَعْدِ الْقَطَتِ۔ جعد یہ جعودہ سے ہے، بالوں کے گھنگریالے ہونے کو کہتے ہیں۔ بال پیچدار ہو جائے، گھنگریالہ ہو جائے، اس کو جعد بولتے ہیں۔ اور قطت یہ تاکید والی صفت ہے، جعد کے ساتھ قطت یہ صفت تاکید ہے، شدت الجعودہ کو قطت بولتے ہیں۔ تو جعد کا مطلب گھنگریالہ ہونا، اور قطت کا مطلب بہت زیادہ گھنگریالہ ہونا، بہت زیادہ پیچدار اور خمدار ہونا۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں گھنگریالہ پن پایا جاتا تھا، لیکن بہت زیادہ، یعنی بال بہت زیادہ الجھے حبشیوں کی طرح بالکل پیچدار خمدار نہیں تھے، بلکہ کچھ حد تک گھنگریالہ پن تھا۔ آگے حدیث کا ایک لفظ آ رہا ہے وَلَا بِالسَّبْتِ۔ سبت سمیہ سے ہے اور صفت کا صیغہ ہے، جمع سبات آتی ہے، اس کے معنی بالوں کا بالکل سیدھا اور کھڑا ہونا۔ بال بہت زیادہ پیچدار ہو، بالکل الجھے، یہ بھی حسن کے خلاف بلکہ عیب ہے۔ بال بالکل سیدھے ہو، اکڑے ہوئے، بالکل کھڑے، یہ بھی حسن کے خلاف عیب ہے۔ دونوں کے بیچ میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے قد و قامت کی طرح، رنگ و روپ کی طرح آپ کے بال مبارک کو بھی بیان کیا کہ ان بالوں میں بھی توسط، اعتدال، توازن، مشہور خیر الامور اوسطها کے سارے امور میں سب سے بہتر درمیانی، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک دو طرح کے بالوں کے درمیان
نہ ہی بالکل بہت زیادہ پیچدار خمدار گنگریالا، نہ ہی بالکل سیدھا اور کھڑا بالکل اکڑا ہوا، بلکہ دونوں کے بیچ بیچ میں آپ کے بال مبارک تھے۔ اللہ پاک آپ کے اس حسین سراپے، آپ کے جسمانی ساخت اور بناوٹ جو ہم روایت سے سن رہے ہیں، اس سے آپ کا جمال ہمارے سامنے مستحضر فرمائے، اور جمال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔